بولو گے تو یہ یاد رکھیں گے کہ فلاں نے اس طرح ریئیکشن دیا تھا. کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا, لیکن چونکہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ کام کیا تو میں نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی, میرا دل بہت چاہتا تھا. لہٰذا یاد رکھیں, اگر آپ کوئی خبر دیتے ہیں کسی بھی حوالے سے اور جرأت پکڑیں, ہر اس ایشو پہ آپ لکھیں اور بولیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس ہے. مثال کے طور پہ یہ 6 ججز کا خط ہے, ٹھیک ہے نا. اب بہت سارے ایریاز آپ کے ایسے ہیں جس میں آپ لوگوں کا ذہن یہ ہی نہیں ہے کہ ان کو خود ہی ایکسپلور کریں. 6 ججز کا خط ہے, یا اس کے بعد وہ انتراکس کا شوشہ ہوا, یا ابھی 3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک صحافی اگر ایکسکلوسیولی اسی پہ شروع ہو جاتا. ان میں کامن کیا چیز ہے؟ ان میں کامن کیا چیز ہے؟ ان کی زبان جو ہے کیوں کر کسی کو کیا پڑی ہے کہ جناب عدلیہ کے پیچھے شروع ہو جائے. تو لہذا بڑا اچھا کنٹینٹ مل سکتا ہے اگر اس پہ تھوڑا سا ورک کر لیں اور آڈینس یا عوام کی رہنمائی کے لیے آپ آگے بتا دیں کہ کیا کیا. اب اگر آپ ایک کام پر پروگرام کر لیتے ہیں, کوئی ایگریوڈ ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے عدلیہ آپ کو نوٹس دے یہ کرتے ہوئے آپ نے کوئی بیریئر کراس کر دی, تو یہ نہیں ہے کہ آواز باستہ ہونا ہے, او آسمان گر پڑا, زمین پھٹ گئی اور میں تباہ و برباد ہو گیا. اگر سچ کی کسی کی ایمان پہ نہیں بلکہ حق و صداقت کا ساتھ دیتی ہوئی اپنی آنیسٹ رائے آپ نے کنوے کی ہے, اگر کسی نوٹس کے جواب میں آپ اپنا ڈیفنس معافیوں تلافیوں میں ڈھونڈتے ہیں تو آپ اپنی بے توقیری کر رہے ہیں. جائیں اور بتائیں کہ یہ میرا موقف ہے, غلط ہے یا درست تھا, آپ نے اپنے تئیں اس کو درست سمجھا اور آپ نے اپنا موقف دے دیا. تو لہذا اس پہ چھوڑ دیں جو سزا دینے والے پہ یا ریگولیٹ کرنے والے پہ کہ وہ آپ کے اس سٹانس کو کس طرح لیتا ہے. پھر میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے قیمتی نایاب چیز جو ہے وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے. اس کو کسی کے سامنے جو ہے ضائع نہ ہونے دے. عدالت ہو, سیاست ہو, تھانہ ہو, کچہری ہو, صرف اس وجہ سے کہ آپ 2 قدم پیچھے ہٹ کے اور معذرت کر کے ایک مصیبت کو ٹال سکتے ہیں تو اس مصیبت کو آنے دو. آپ صرف مصیبت کو ٹالنے کے چکر میں اپنی بے توقیری کرا دیں. آخری گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 19 جب تک آئین میں ہے آپ کا حق جو ہے انفارمیشن تک اور انفارمیشن تک رسائی کا جو حق ہے جس کے تحت اب قوانین بن چکے ہیں, یہ آپ کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتا رہے گا. یہ پیکا ہو گیا. اب پیکا جو ہے آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو, لیکن پیکا بیسیکلی ایک ٹوتھ لیس قانون ہے. کوئی اس میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا سوائے اس کے کئی احمق ہوتے ہیں جو لوگوں کی ویڈیو ان کو اپنی واٹس ایپ میں بھیج دیتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی کسر ہی اپنے آپ کو ڈبونے میں نہیں چھوڑی. کسی کو آپ یہاں پہ یہ جو ہم کیسز کرتے ہیں پیکا کے تحت یا سائبر کرائمز کے, تو اس میں عموماً زیادہ کیسز ہیراسمنٹ کے آتے ہیں, خواتین کی ہیراسمنٹ, ان کی بلیک میلنگ یا ان کے رشتہ داروں کو آپ ویڈیو دیتے ہیں, اور یہ انتہائی گھٹیا گرے ہوئے انسانی اعمال ہیں. تو ان کے ساتھ تو ہماری کوئی ہمدردی ہوتی ہی نہیں ہے. اور یہ کام, لیکن باقی جو آپ اپنے پیچھے ٹریسز چھوڑتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے آپ کے کولیگز ہیں جو کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا ہے. جس شخص کے خلاف انہوں نے بولنا ہوتا ہے کبھی ان کو فون کرنے کی تکلیف نہیں کرتے. آپ اس کو فون کریں گے, اس کی رائے لیں گے, اور رائے نکالنے کے چکر میں بھی آپ کچھ کنفرم کرا سکتے ہیں. یہ صحافت کا بنیادی اصول ہے
کسی کے خلاف خبر دینے سے پہلے اس کا موقف ضرور جانیے گا. تو لہذا یاد رکھیے گا. ابھی یہ قومی اسمبلی میں جو آپ کے ساتھ ہوا، اسپیکر صاحب ہمارے نیشنل اسمبلی کے بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہیں، اور میں ذاتی حیثیت میں ان کو اور ایمان میں بھی آپ نے صرف مجھے یاد دلانا ہے، کیونکہ اگر ہوتے ہیں، آپ میں سے کئی جرنلسٹ ایسے بھی ہیں جن کی اپنی ریچ پورے چینلوں سے زیادہ ہے، تو کس طرح آپ کے آڈینس کو محروم کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ پھر یہ تفریق ہے کہ فلاں میڈیا ہوگا. پہلے زمانے میں اس نے ایک ٹویٹ چلائی، اب اس کی عمر دیکھو، اس کی ایکسپیرینس دیکھو. یہ نہیں ہے نا کہ 2 یا 4 سال کا کوئی ینگ صحافی ہے، ایک اور ساتھی صحافی کو لاتا ہے، بٹھاتا ہے، اور پھر لائیو کنورسیشن میں میرا ذکر ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی میں سعودی ایمبیسیڈر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش. آفت ہے. اپنی عمروں کو دیکھو، سراسر جھوٹ، بےہودہ بات، اور ایسے لوگوں میں لالچ بڑھنے کا، ان کی بے عزتی کرنے کا جی کرتا ہے، کیونکہ یہ انسانی نہیں بنے ہیں. لیکن ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ایسے لوگ لعنتی ہے جو اپنی صحافت کا، اپنی میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. کسی کے اشارے پہ یہ خبر کسی نے میرے مخالف نے ان کی کہلوائی، اور یہ استعمال، لہٰذا ان کی کوئی توقیر بنتی نہیں ہے. اور اگر کوئی میری توقیری کرے گا، میرا حق ہے کہ میں 10 گنا اس کو ریٹرن کروں کہ جی لے لو، سود سمیت لے لو. آئندہ جھوٹ بولو گے تو یہ یاد رکھیں گے کہ فلاں نے اس طرح ریئیکشن دیا تھا. لوگوں کی کر لیا کہ جس طرح بولنا چاہیں گے بولیں گے، نہیں بولیں گے، کوئی حق نہیں ہے آپ کو بولنے کا. لیکن چونکہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ کام کیا تو میں نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی. میرا دل بہت چاہتا تھا، لیکن چونکہ پہلی دفعہ البتہ ریپیٹ کر دیں تو ریپیٹر کو پھر نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ اخبار میں بھی